بھائی نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور لیزر کٹنگ مشین سے میں لوہا، لکڑی، اسٹیل شیٹ وغیرہ اس کی کٹنگ کا کام کرتا ہوں، تو دیگر چیزوں کے ڈیزائن بنانے کے ساتھ ساتھ بسا اوقات ہمارے پاس جو غیر اللہ کے مطلب جن کو معبود سمجھا جاتا ہے، بت کہہ لیجئے، وہ بھی ہمارے پاس کام آتا ہے کہ اس کی کٹنگ وغیرہ کر کے اس شکل میں اس کو بدل دیا جائے۔ اس کام میں کوئی خامی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یقینی سی بات ہے، خامی تو ہے کہ جو چیز شرک کے لیے استعمال ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے گا اس کام میں تعاون کرنا، جبکہ اس کا کوئی اور یوز ہے ہی نہیں، تو یقیناً اس میں احتیاط درکار ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہوتی ہے، تو ایک بات تو یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ لیکن چونکہ ہم حالات کے تناظر کو اچھی طرح جانتے ہیں، حالات کے تناظر میں بات کرتے ہیں، اور ایک مفتی کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے بلکہ دوسرے مقامات کے عرف پر بھی مطلع ہو، تاکہ شرعی حکم بیان کرتے ہوئے ایسی کوئی چیز بیان نہ کر دے کہ لوگوں کے لیے عرصہ حیات تنگ ہو جائے، ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں، ان کے اموال، ان کی جانیں، ان کی عزت خطرے میں پڑ جائیں۔ لہذا بعض جگہوں پر ماحول اس قسم کا ہے کہ اگر آپ سب کام کریں لیکن ان چیزوں کو منع کر دیں تو آپ کو نگاہوں میں لے لیا جائے گا، اور پھر آپ کی دکان کو لوٹنا، پھر آپ کو ہو سکتا ہے مار بھی دیا جائے۔ اگر اس قسم کی صورتحال ہے کہ فی الحال نہیں تو فیوچر میں سخت نقصان کا اندیشہ ہو، تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بہتر میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ کسی غیر مسلم کو خاص اس کام کے لیے نوکر رکھ لیں، اور وہ کام آئے تو وہی اس کام کو کرے گا، اس کا آرڈر وہی پورا کرے گا، اس کا نفع وغیرہ وہی لے گا۔ جو آپ کا اصل وہاں پہ خرچہ ہوگا جیسے بجلی وغیرہ کا، وہ آپ رکھ لیں، جتنا پروفٹ وغیرہ ہو وہی اس کو سیلری کی مد میں دے دیا جائے، تاکہ چلے کام بھی ہو جائے گا آپ کے اوپر۔ کیونکہ ایک آدمی بعض اوقات ایک کام لے کر آتا ہے، اس کے ساتھ 3 جائز کام بھی ہوتے ہیں، یہ ناجائز یہ جائز۔ اگر ناجائز کو منع کریں تو 3 جائز کام بھی وہ کہیں اور سے کرائے گا، تو کاروباری نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کاروباری نقصان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہاں پر پیش نظر ہے جان، عزت، مال وغیرہ کا، اور آگے چل کے بہت بڑے نقصانات کا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پھر ایسا آدمی رکھ لیا جائے اور وہ کر لے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایسا آدمی جب تک نہیں ملتا تب تک دل میں کراہت رکھ کے اور اپنے آپ کو ایک بڑے ضرر سے بچانے کی نیت سے، اور کسی برائی میں تعاون نہ ہو کہ یہ چیز کہاں کو استعمال کرے گا، میرا ہیڈک نہیں ہے، میں بس اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنے عزت و مال، آبرو وغیرہ کی حفاظت کی خاطر بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرما لے گا۔ کہ ہمارا یہ مشہور فقہی ضابطہ ہے کہ جب 2 ایسی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں جو دونوں باعث ضرر ہوں، لیکن ان میں سے کسی ایک کا اختیار کرنا لازم ہو جائے، تو پھر چھوٹے ضرر والی چیز کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس میں چھوٹا ضرر فی الحال یہی ہے، جان، مال، عزت و آبرو کو شریعت نے بڑا ضرر رکھا ہے، اگر اس پہ نقصان ہو تو یہ بڑا ضرر ہے، اس لیے پھر آپ خود بھی ایسا کر سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ ہی ہوگا کسی غیر مسلم کو رکھ کر یہ کام کروایا جائے۔ ایک شخص نے کہا کہ میری سسٹر ان لا تھی سالی، تو اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی یعنی میری بہن چاند سے زیادہ حسین ہے، تو بہنوئی صاحب نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو اسے 3 طلاق۔ بیوی بھی وہاں موجود تھی، اب کیا حکم شرع ہوگا؟ اب وہ کہتے ہیں کہ جی چاند تو بہت زیادہ حسین ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو چلے میری بیوی کو 3 طلاق۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ چاند تو حسین ہے ہی نہیں، یہ تو اندھیرے میں ڈوبا ہوا ایک سیارہ ہے، سورج کی روشنی اس پہ پڑتی ہے تو پھر اس پہ نور پیدا ہوتا ہے، اس کی مٹی ایسی ہے کہ سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ چمکتی ہے اور اس کا ایک نور نظر آتا ہے، ورنہ اگر سورج کی روشنی نہ پڑے تو چاند اندھیرا ہے بالکل۔ اسی لیے جب روشنی کم ہوتی جاتی ہے یا زاویہ بدلتا ہے تو چاند چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ کیوں چھوٹا ہوتا ہے؟ باقی سارا اندھیرے میں کیوں چلا جاتا ہے؟ ایک چھوٹا سا حصہ کیوں چمک رہا ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کہ سورج کی روشنی وہاں پر پہنچتی ہے، تو چاند میں تو کوئی حسن نہیں ہے۔ اگر اس لڑکی نے کہا کہ میری بہن چاند سے زیادہ حسین ہے، تو میرے خیال میں یہ بات کوئی بیجا نہیں تھی، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر چاند سے زیادہ حسین ہے 3 طلاقیں، تو ہمارے نزدیک یہ تینوں طلاقیں ہو گئیں، کیونکہ حقیقت پر بھی پرکھا جائے تب بھی ایسا ہے، اور حقیقتاً اکثر ایسی ہوتا ہے کہ یہ حقیقت کو پیش نظر رکھ کر نہیں کہتے، محاورتاً کہا جاتا ہے، اس صورت میں بھی بہرحال تینوں طلاقیں فوراً واقع ہو گئیں۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بات تو چل رہی تھی چاند کی، بیوی کی، اس کے حسن کی، یہ طلاق بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ ہمارے لوگوں کو بھی شوق ہے بہت زیادہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کا، خواہ اس طرح کی بات کرنے کا کہ اگر ایک ماحول گھر میں اچھا بنا ہو تو ضرور اس ماحول کو کسی خطرناک صورتحال میں تبدیل کرنا،
اپنے آپ کو صدمے میں، پریشانیوں میں، ڈپریشن میں مبتلا کرنا، اب بھرا چلتا ہوا گھر تباہ کر دیا ایک صاحب نے اپنی جہالت کی بنا پر، اب روتے رہیں سر پکڑ کر، اور اب بھاگتے رہیں گے جی اس کا کوئی جواز کا فتویٰ دے دیں، مفتی صاحب کا تو قول اچھا نہیں لگے گا کیونکہ خلاف جا رہا ہے، اب کسی سے بھی لے کر اور بس گھر بس جائے۔ تو آپ نے کیا کیوں تھا ایسا؟ تو اس لیے میں اب تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را اس طرح کے شرعی معاملات میں اپنی ننھی سی عقل کو استعمال کر کے تجربات نہ کریں کہ پہلے کر لیا، اب یہ بھی نہیں پتہ کہ صحیح ہے کہ نہیں، اب جا کے مسئلہ معلوم کر رہے ہیں، تو یہ خطرناک ہوتا ہے۔ بعض وقت ساری زندگی ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں رہے گا، نعمت الہی ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے مذاق میں یوں کہا کہ میں عمرے پر گیا تو کعبۃ اللہ کے اتنے چکر لگاؤں گا کہ کعبے کو بھی چکر آ جائے گا۔ وہ سارے ہنس پڑے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، نظر فقہا میں یہ کلمہ کفر ہے، کیونکہ اس میں کعبۃ اللہ کی توہین اور تحقیر کا سا پہلو ہے۔ اگر آپ یہی جملہ اپنے والد صاحب کے بارے میں کہیں کہ میں گھر میں اتنے چکر لگاؤں گا میرے ابا بھی چکرا جائیں گے، تو سننے والا کہے گا یہ اچھی بات نہیں، والد صاحب کے لیے ایسے جملے استعمال کرنا، اور کعبے کی بہت بڑی عظمت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ مرتد ہو گیا۔ جب فقہا یہ کہتے ہیں، فقہا کا قول آ جائے گا، یاد رکھیں جب لفظ فقہا آ جائے گا کہ انہوں نے اس کو کفر قرار دیا یا ان کی نظر میں کفر ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے آدمی مرتد نہیں ہوتا، لیکن احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کا حکم ہوتا ہے۔ اس کے سابقہ اعمال برباد نہیں ہوتے، اس کا نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن احتیاطاً کہتے ہیں کہ تجدید ایمان، تجدید نکاح کریں۔ آج کعبۃ اللہ کا اتنا مذاق اڑایا ہے، کبھی بھی شیطان آپ کو نیچے نہیں رہنے دے گا، اس سے آگے مذاق کی طرف لائے گا، پھر آپ اللہ کا مذاق اڑائیں گے، یا معاذ اللہ غیر ارادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ کے زبان سے جملے نکلوا دے گا، اور پھر بعد میں آپ بہت زیادہ پچھتائیں گے، اور خدا نخواستہ ارتداد بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی دار اسلام سے حقیقتاً خارج ہو جائے، سابقہ زندگی کے تمام اعمال برباد ہو جائیں۔ اس لیے خدا را ایسا نہ کریں۔ جس بھائی نے یہ کہا اور جتنے اس مذاق پر ہنسے، ان سب کے اوپر تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا لازم ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ یہ پڑوسی ملک سے کویسچن تھا کہ ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ جب دولہا گھوڑے پہ بیٹھ کر بارات جا رہی ہوتی ہے تو راستے میں آنے والی کسی بھی مسجد میں گھوڑا روک دیتے ہیں، بارات رک گئی، دولہا صاحب کو اتارا جاتا ہے، وہ پہلے مسجد میں 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں اور پھر آگے روانہ ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جب وہ نفل ادا کرتے ہیں تو صحرا بھی بندھا ہوتا ہے، پھول بھی ان کے گلے میں ڈلے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ صحیح طریقے سے سجدہ بھی ممکن نہیں ہوتا، اور وضو بھی ہے دولہا میاں کا کہ نہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا، اور وہ ویسے عام دنوں میں فرض پڑتا نہیں ہے، لیکن یہ 2 نفل کی ادائیگی ضرور کی کرتے ہیں۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر باقی تمام قباحتیں نہ ہوتیں تو اگر بارات جا رہی ہے اور وہ اتر کر دولہا باوضو ہوتا اور 2 رکعت نماز پڑھتا تو اس کو کوئی بھی غلط نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ جو شادی بیاہ کی رسومات ہوتی ہیں، ان کو یہ نہیں دیکھتے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا یا اس کا حکم دیا۔ یہ ہمارے دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، عرف ہوتے ہیں، رسوم ہیں، رواج ہیں، اور قرآن و حدیث سے براہ راست ٹکرا بھی نہیں رہے۔ نماز پڑھنا باعث برکت ہے، ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، پڑھ لی، کوئی حرج نہیں ہے، تو فی نفس ہی تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اب جو اس میں قباحتیں ہیں کہ خدا نخواستہ اگر دولہا کا وضو نہیں ہے اور بغیر وضو جا کے اس نے نماز پڑھ دی، اور یہ اگر اس کے دل میں ارادہ ہے کہ نماز کے لیے کوئی وضو ضروری نہیں ہے، میں ایسے بھی پڑھ سکتا ہوں، نماز ٹھیک ہو جائے گی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، کیونکہ فقہا نے اس کو کفر لکھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سجدے کے لیے ضروری ہے کہ پیشانی کم از کم زمین پر لگے، اور اگر نرم جگہ ہے تو زمین کی سختی بھی تھوڑی سی محسوس ہو۔ اب اتنا جب گلے پورا صحرا بھی ڈلا ہوا ہے، گلے میں پھولوں کے ہار بھی ہیں، تو بیچارہ کیسے صحیح طور پہ سجدہ کرے گا؟ تو پھر یہ کہ رسم کی ایک ناقص ادائیگی تو ہے، لیکن حقیقتاً جس مقصد کے لیے نماز پڑھی جا رہی تھی کہ حصول برکت ہو جائے، اللہ راضی ہو، رحمتوں کا نزول ہو، ان میں سے کوئی مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اور جب اس نے نیت کر کے سجدہ کرنا چاہا اور سجدہ ہی صحیح نہیں کیا، تو جیسے اس نے نفل شروع کی، نماز اس پر واجب ہو گئی اور اسی طرح ادا نہیں ہوئی، تو یہ گناہگار بھی ہوگا اور واجب الاعادہ ہے کہ آئندہ زندگی میں اس کو پڑھنا ہوگا۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسم تو ٹھیک ہے، لیکن باقی جو خرابیاں ہیں ان کو ختم کرنا لازم ہے، ورنہ اس سے بہتر یہ ہے کہ پھر پڑھے ہی نہیں، گھر سے پڑھ لے تیار ہونے سے پہلے، اور سیدھا پھر جا کر شادی کر لے۔ کوئی نفل پڑھنا فرض یا واجب نہیں تھا۔ دیگر جو آخری بات ہے کہ اگر فرائض چھوڑتا ہے تو اس کو فکر کرنی چاہیے، لوگوں کو فکر کرنی چاہیے کہ یہ نوافل آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہوں گے، رحمت نازل ہونے کے لیے۔ نفل سے کہیں زیادہ فرائض باعث نزول رحمت ہوتے ہیں، اور ان کے ترک پر گناہ بھی ہے، اس کے ترک پہ گناہ نہیں ہے۔
تو جس کے ترک پہ گناہ اس کو چھوڑا ہوا ہے، جس کے ترک پہ گناہ نہیں اس رسم کو ادا کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے باطنی مرض کی ایک علامت ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔